یہ سال کا اہم اور مبارک مہینہ تھا جب تمام مومنین صبح سے رات تک روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان تھا۔ مکہ شہر میں مقدس مہینے کے 15ویں دن امام علی علیہ السلام کے گھر میں ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ ہر ایک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے کی پیدائش کا انتظار تھا۔ آخرکار نوزائیدہ بچے کی آواز چھوٹے سے گھر میں گونج اٹھی۔ خوبصورت بچے کو اپنے والد امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں احتیاط سے دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے خاص سفید کپڑے میں لپیٹ لیا اور آہستہ آہستہ اسے بوسہ دینے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خوبصورت نواسے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور امام علی سے پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اس طرح کا اہم فیصلہ آپ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ جو نام آپ تجویز کریں گے وہی نام اس بچے کو دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور جواب دیا، اور میں بھی اس بچے کا نام اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ اچانک تیز روشنی آسمان سے نیچے زمین کی طرف آئی اور فرشتہ وحی جناب جبرائیل آسمان سے تشریف لے آئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ اپنا سلام آپ کو بھیجتا ہے اور آپ کے خوبصورت نواسے کی پیدائش پر مبارکباد دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے اس بچے کے نام کے لیے خصوصی خبر کے ساتھ بھیجا ہے، چونکہ آپ اور علی ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون ہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس بچے کا نام شبر رکھا جائے، جو کہ جناب ہارون کے بیٹے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، عربی میں شبر کو کیسے پکارتے ہیں؟ جبرائیل مسکرائے اور کہا، حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوبصورت نام کو سن کر بہت خوش ہوئے اور اعلان کیا کہ اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ حسن کا مطلب ہے نیکی یا اچھا کام کرنے والا۔ رسول اکرم کا اعلان سن کر سب لوگ مسکرائے اور بہت خوش ہوئے۔ بچے کے لیے کیا حیرت انگیز نام ہے، جو بڑا ہو کر تمام نیکوکاروں میں سے بہتر ہوگا اور ان کے نانا کی طرح امام حسن علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں بہت سے اچھے کام کریں گے۔ دراصل وہ اتنے رحم دل اور سخی تھے کہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو غریبوں میں بانٹ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام حتیٰ اپنے دشمنوں سے بھی رحم دلی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے؟ ایک دن دمشق سے ایک شخص آیا اور امام حسن علیہ السلام کو راستے میں روک لیا۔ وہ رسول اللہ کے خاندان کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے خلاف ظالمانہ الفاظ بولے اور بدتمیزی کی۔ جب آدمی نے اپنی بھڑاس نکال لی تو امام حسن علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اس بدتمیز آدمی سے مسکرا کر کہا، السلام علیکم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس شہر میں مہمان ہیں۔ اگر آپ بھوکے ہیں تو میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد بھی کر سکتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے گھر چلیے اور میرے مہمان بنیے۔ امام حسن علیہ السلام کی رحم دلی اور سخاوت پر وہ آدمی حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہوا کہ اس نے کس طرح امام حسن سے بات کی۔ اس نے فوری طور پر امام علیہ السلام سے معافی طلب کی۔ امام حسن علیہ السلام کی رحم دلی اور سخاوت یہاں ختم نہیں ہوتی، حتیٰ وہ جانوروں کے لیے بھی اسی طرح سے رحم دل تھے۔ ایک دن جب وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک بھوکا کتا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کتے کو ڈالنے کے لیے اپنی روٹی کے ٹکڑے کرنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک اس طرف دیکھ کر حیران ہوا کہ امام کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، یا امام حسن، اگر یہ کتا آپ کو پریشان کر رہا ہے تو مجھے آپ اسے ہٹانے کی اجازت دیں تاکہ آپ آرام سے کھانا کھا سکیں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، یہ ٹھیک ہے، اسے رہنے دو۔ وہ حیران ہوا اور پوچھا، کیوں فرزند رسول اللہ؟
امام حسن علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، اگر میں اس طرح کرتا ہوں تو میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں گا کہ جب ایک بھوکی مخلوق مجھے دیکھ رہی تھی اور میں نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ ہر صبح امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے سامنے ایک بڑا قالین بچھاتے جہاں وہ بیٹھتے اور تمام غریب لوگوں کی مدد کرنے کی پیشکش کرتے جو وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے، اور کئی بار ان کے گھر کے باہر اتنا زیادہ ہجوم ہو جایا کرتا کہ گلی بند پڑ جاتی۔ جو لوگ غریب نہیں تھے وہ ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی یاد دلایا کرتا تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام ان غریبوں کے ساتھ اس طرح سے محبت اور رحم دلی سے پیش آتے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور رحم دلی یاد آ جایا کرتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور سلامتی ہو، جنہوں نے واقعی اپنے نام حسن، اچھا کام کرنے والا کے مطلب پر عمل کر کے دکھایا۔